اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 112 اور 113 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا۔ جب ان کو کتاب عطا فرمائی تو ان کے ماننے والوں نے کتاب میں اختلاف کیا، بعض نے کتاب کو بھی نہیں تسلیم کیا، بعض اس میں تبدیلیاں کر دیں اور آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ ہماری کتاب ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ان کے فیصلے کا وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ابھی ان کا فیصلہ ہو جاتا اس وقت جب جو اختلاف کرنے لگے، اور وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو دھوکہ ڈالنے والا ہے۔ بے شک ہر ایک کو آپ کا رب پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا، ان کے حساب کا، اس لیے کہ وہ ہر شے سے باخبر ہے۔ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں، ظاہر میں کریں، باطن میں کریں، چھپ کر کریں، دکھا کر کریں، کسی عذر سے کریں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ فرمایا فاستقم کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم ملا ہے، پیغام ملا ہے، اس کے مطابق آپ ثابت قدم رہیں، مضبوط قدم رکھیں، قائم رہیں، استقامت اختیار کریں۔ من تاب معک، اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، توبہ کر لی ہے، رجوع لے آئے ہیں، وہ بھی ہم سب کے لیے حکم یہ ہے کہ استقامت اختیار کریں۔ استقامت یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو مان کر اس پر قائم رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں اطلاع آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، خوشیوں کے پیغام آتے ہیں، جنت کی بشارت آتی ہے۔ استقامت، ثابت قدم رہنا، قائم رہنا دین حق پر۔ دین میں اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو قدم ڈگمگا نہ جائیں، استقم، ثابت قدم رہو، قائم رہو۔ ولا تطغوا، اور بالکل ذرا بھی سرکشی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے، تمہارے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، دل سے کرو، زبان سے کرو، ہاتھ سے کرو، قدم سے کرو، وہ دیکھتا ہے، اس سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالموں کی طرف بالکل بھی نہ جھکو۔ ظالم سے مراد سب سے پہلے بت پرست کافر ہیں، بے ایمان ہیں، پھر منافقین ہیں، مرتدین ہیں، دین کے نہ ماننے والے۔ فرمایا ان ایسے لوگوں کی طرف نہ جھکو، ان کی طرف ذرا بھی رغبت نہ رکھو، ان کے بارے میں دل میں نرمی نہ رکھو، ان کا ساتھ نہ دو۔ اگر ایسا کرتے ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو، ان کی طرف جھکتے ہو، فتمسکم النار، پھر تمہیں آگ چھوئے گی۔
پھر دوزخ میں جانا پڑے گا۔ مَا من دون اللہ من اولیاء، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا، کوئی ولی نہیں ملے گا، کوئی دوست نہیں ملے گا اللہ کے مقابلے پر جو تمہیں فائدہ پہنچا سکے۔ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ کے بندے تمہارے مددگار ہیں۔ ثم لا تنصرون، پھر اگر تم ان کے ساتھ ملتے جلتے ہو، ان کا ساتھ دیتے ہو جو کافر ہیں، ظالم ہیں، جو پرست ہیں، ان کے ساتھ نرمی رکھتے ہو تو ان میں سے ہی ہو جاؤ گے، اور تمہارا تو کوئی ولی مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی تمہاری پھر کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ لا تنصرون، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، معنی یہ کہ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ کے بندے تمہارے مددگار ہیں، اللہ کے دین کے خلاف چلو گے تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے کے عالم میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔